السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جوہر اور عرض۔ جو چیز اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اس کے ظاہری حالت میں چاہے جتنا الٹ پھیر بدلاؤ چینجنگ ہو، بہرحال اس کا وجود بدستور قائم رہے، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ اور جو چیز اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہو، اس کا مستقل کوئی وجود نہ ہو، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا جسم جو ہے وہ جوہر ہے، اور تندرستی اور بیماری جو ہے وہ عرض ہے۔ کیونکہ تندرستی اور بیماری جو ہے یہ جسم کے حالات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ ویسے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم کوئی بغیر کسی عرض کے پایا جائے۔ جسم کی کوئی نہ کوئی حالت تو ضرور ہوگی، یا تو وہ صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، لیکن حالات کے بدلنے سے جسم کے قائم رہنے اور نا قائم رہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جسم کے جو حالات ہیں تندرستی اور بیماری، یہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی جسم کی محتاج ہوں گی، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسم سے الگ ہٹ کے تندرستی اور بیماری کوئی کہیں باہری خارجی دنیا میں پائی جائے۔ تندرستی اور بیماری جو ہے یہ جسم کے مختلف حالات ہیں جو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایک جسم کی محتاج ہوتی ہیں۔ اگر یہ جسم سے باہر نکل جائے تو یہ اپنے وجود کو قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ پوری طریقے سے جو ہے فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عرض کے اگزامپل میں آئیں گے خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا۔ تو خوبصورت ہونے کے لیے یا بدصورت ہونے کے لیے کسی جسم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم سے ہٹ کے کوئی آدمی خوبصورت ہو اور بدصورت ہو۔ اسی طریقے سے لمبا ہونا یا ناٹا ہونا، تو یہ بھی جو ہے جسم کی محتاج ہے، تو یہ ساری چیزیں عرض میں آ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں حکمت طبیعیہ کا موضوع۔ موضوع کا مطلب سبجیکٹ۔ تو حکمت طبیعیہ کا موضوع جو ہے وہ جسم طبیعی ہے، خواہ متحرک ہو یا ساکن۔ اور تیسرا ہے حکمت طبیعیہ کی غرض و غایت، یعنی ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو نظری، فکری و عقلی قوتوں کا انتہائی کمال تک پہنچانا حکمت